جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو اس زمانے میں آپ نے فرمایا کہ احمدیت سے تعلق جو ہے، دراصل جو پہلا ہوا ہے وہ یہ میں بیان کرنے لگا ہوں. ایک سیرت النبوی کے جلسے ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کوئی اور صاحب تھے جو کرواتے تھے، مجھے ان کا نام بھولتا ہے، پتہ نہیں کون تھے وہ، تو ان کو جلسے کروایا کرتے تھے. ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی کرواتے ہیں، اور موگے میں کروانا تھا. اور ہم نے چندہ اکٹھا کیا، اور ہال جو تھا وہاں کا، جو آریوں کا کالج تھا، اس میں کرائے پہ لیا ہال. وہ آریوں کا کالج تھا. آیورویدک دیا چند مسرا داس جو ڈاکٹر تھا انہوں نے بنوایا ہوا تھا. اور مجھے کہا گیا، اچھا کچھ لوگ اسلامیہ کالج سے، اور اسلامیہ کالج امرتسر سے، امرتسر کالج ایم اے کالج کہلاتا تھا، اور یہ اسلامیہ کالج کہلاتا تھا لاہور والا. یہ چندہ لینے آیا کرتے تھے لوگ، پروفیسر بھی ان میں ہوتے تھے. اور مجھے کہا گیا کہ فلاں فلاں پروفیسر کو لے کے آنا، اگر وہ نہ آئیں تو پھر امرتسر جانا ہے، پھر وہاں سے فلاں فلاں پروفیسر کو لے کے آنا. چنانچہ میں لاہور پہنچ گیا، اور ایک فلاسفی کے پروفیسر تھے، مجھے ان کا نام بھولتا ہے. ان کو پتہ کرتے کرتے پتہ لگا کہ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے. یہ میرے لیے عجوبہ تھا کہ لوگ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں. وہ ہوٹل بھی کوئی خاص نہیں تھا، وہ دھواں بھی تھا، وہاں کچن وچن بھی چل رہا تھا، وہ کوئی کمرے میں بھی ٹھہرتے ہوں گے. انہوں نے کہا بھی میں تو بیٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے خود جلسہ ہے، میں جا رہا ہوں وہاں. پھر ایک مولانا علم الدین سالک ہوتے تھے، ان کے پاس گیا. وہ کہنے جی میں تو نہیں جا سکتا، میں تو خود جا رہا ہوں. تو میں پھر امرتسر چلا گیا. ڈاکٹر تاثیر پرنسپل تھے اس وقت وہاں، ڈاکٹر محمد الدین تاثیر، جو بعد میں اسلامیہ کالج لاہور میں آ گئے تھے. ایم ڈی تاثیر. ہاں، یہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سوجا ہوا تھا، اور ٹانگ اوپر جو اونچی رکھی ہوئی تھی. آپریشن ہوا تھا یا پتہ نہیں کیا ہوا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں تو دیکھ لیں، میں تو جا ہی نہیں سکتا کہیں، میں آپ کو ایک خط لکھ دیتا ہوں، وہ جائیں گے. ان کا وہ خط میرے پاس بڑی دیر رہا، پھر پارٹیشن کے وقت کہیں ضائع ہو گیا. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا سید کرامت حسین جعفری کے نام. ان سے میری بعد میں بڑی دوستی ہوئی، بڑے تعلق بھی ہوا، بہت دوستی ہوئی. تو یہ ایک محلے میں جہاں مکان بن رہا تھا، غالباً وہ اسلام پورہ ہوگا، تو یہ مکان بنوا رہے تھے. کہنے کہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ یو بینگ اے سید یو آر پری ایمیننٹلی فٹ ٹو اکمپنی دس ینگ کڈ. اس قسم میں لکھا تھی. تو خط میرے پاس بڑی دیر رہا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہی معذرت کر دی. اب میں واپس آ کے آنا تو مجھے چاہیے تھا، وہاں امرتسر سے سیدھا فیروز پر ٹرین آتی ہے، وہ الگ ٹرین ہے، لیکن وہ ذرا برانچ لائن ہے، وہ لاہور سے جلدی پہنچتا آدمی. میں لاہور کے رستے، لاہور کے اسٹیشن پہ بیٹھا تھا بینچ پر، اور بڑا ہی افسردہ، اب کیا کروں. اتنے میں ایک صاحب بزرگ آئے. مجھے اس کی شکل ہلکی سی یاد ہے کہ داڑھی تھی، اور سر پر بھی کچھ ہوگا، رنگ گورا، اس قسم کا تصور سا ہے میرے ذہن میں. تو آئے، بیٹا کیا بات، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. پہلے تو میں نے انکار وار کیا ہوگا، پھر میں پھنس پیا. میں نے کہا جی وہ چندہ لینے کے وقت آ جاتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکچر کا سوال پیدا ہوا ہے تو اب کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہو جاتے نہیں ہیں، اور ہم نے اتنا انتظام بھی کر لیا ہوا ہے اور کیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ یوں کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ماشا محمد عمر آئے ہوئے ہیں، اور وہ مسجد احمدیہ میں آپ چلے جائیں، وہ چلے جائیں گے آپ کے ساتھ. اب مجھے نہیں پتا ماشا محمد کون ہے، لیکن ماشا کا لفظ سن کر، چونکہ ہم تو ماشا کا لفظ تو اس علاقے میں سنتے تھے، ہم دو ہی تو لفظ سنتے تھے، ایک ماشا اور ایک کامونزم کا نعرہ. گاؤں کے گاؤں معاملہ دینے سے انکار کر دیتے تھے. تو ماشا، میں نے کہا ماشاؤں کا ہمیں لیا ہوا حال، تو ماشا محمد آئیں گے تو مزہ آ جائے گا. تو چنانچہ میں ٹانگا لیا، اور وہ ٹانگے والا مجھے رام گلی لے گیا، مسجد احمدیہ ان کی جو لاہوری جماعت کی ہے. مجھے وہ نقشہ یاد ہے. مسجد بڑی اچھی تھی اور تنور بھی تھا. اور میں اترا تو انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ یہاں ٹھہریں گے، کتنے دن ٹھہریں گے.
میں نے کہا جی میں ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے تو ماشاء محمود عمر سے ملنا۔ تو ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی باتیں ہوئیں، پھر ایک نے کہا کہ آپ یہاں غلط آ گئے ہیں، آپ یوں کریں آپ دلی دروازے چلے جائیں، وہاں مسجد احمدیہ ہے تو وہاں آپ کو وہ شاید مل جائیں۔ اور میں آ گیا تو شام کا وقت تھا تو مسجد خالی تھی، مغرب کی نماز ابھی شاید نہیں ہوئی تھی، وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا چھوٹا سا۔ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد صاحب تھے، یہ کہتے میں نہیں تھا، لیکن میرا اب بھی خیال ہے کہ یہی تھے۔ تو میں نے پوچھا، کیونکہ جو ان کا انداز ہے نا وہی گول مٹول وہ تھے، تو میں نے کہا جی ماشاء محمود عمر ملنا، کہیں گے یہ تو آج مغل پورے میں جلسہ ہے، روز رات کو آئیں گے۔ تو میں پھر بیٹھ گیا، بس بیٹھا رہا۔ کیا کیا اس کے بعد کئی گھنٹے وہ آئے، عشاء کی نماز پہ بھی تھوڑے سے آدمی سارے گئے ہوئے ہوں گے، تو وہ آ گئے۔ اچھا 2 جنے آئے، گیانی واد حسین اور ماشاء محمود عمر۔ میں نے کہا جی آپ میں سے ماشاء محمود عمر کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلیں گے، سیرت النبی پر جلسہ ہے موگے میں۔ کہیں گے ہاں میں چلوں گا، لیکن ایک شرط ہے، آپ مرکز سے اجازت لے آئیں۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا مرکز کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی وہ مرکز کہاں ہے؟ کہیں گے تو آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کہیں گے آپ یوں کریں، یہ ٹرین جاتی ہے، اس طرح بیٹھ جائیں، پھر امرتسر سے ٹرین بدلے گی، پھر قادیان جا کر اتر جائیں، پھر وہاں سے آپ ٹانگا لیں تو آپ نظارہ دعوت تبلیغ میں پہنچ جائیں، اور پھر وہاں آپ کو اجازت نامہ دے آئیں۔ چنانچہ میں پہنچ گیا، اور ٹانگے والوں کہا کہ جانا نہیں، اور ٹانگے والا احمدیہ چوک میں باہر ہی کھڑا ہو گیا، وہیں مسجد مبارک کے پاس۔ ایک آدمی مجھے لے گیا وہاں اندر داخل ہوا تو میری خوش قسمتی، میں بیان نہیں کر سکتا، جو پہلی شکل جس کو میں نے دیکھا وہ حضرت مولانا سید سرور شاہ صاحب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے ناظر صاحب دعوت تبلیغ سے ملنا ہے، تو مجھے یوں پکڑ کر بڑے پیار سے تو لے گئے، اور کہ مولوی صاحب آپ کے مہمان آئے ہیں۔ اچھا وہ مجھے اٹھ کے ملے، اور مجھے ان کا نام بھول گیا، بڑا معروف نام ہے، میرا حافظہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی اس طرح جلسہ ہے، اور ماشاء اللہ سے ملا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مرکز سے اجازت نامہ لے آئے، تو آپ اجازت دے دیں۔ انہوں نے وہ اپنا پیڈ اٹھایا، اس پہ لکھا مکرم عاشق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان عزیز کے ساتھ چلے جائیں، والسلام۔ اب میں بیٹھا ہوں، نہ پوچھا انہوں نے کتنے جانا ہے، کون جے تسی؟ اب میں بیٹھا ہوں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ پھر میں نے خود ہی پوچھا، میں نے کہا جی کتنے پیسے؟ کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ پیسے دینے ہیں، اور وہ پیسے یہاں نوٹ میرے اندر وہاں وہ رکھے ہوئے تھے کر کے۔ تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تقریر کرنے کے لیے ہم پیسے نہیں لیتے۔ خیر میں واپس آ گیا، ماجد صاحب کو لیا اور بیٹھ گئے، اور تار دے دی کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو اب جب مغل پورے کا اسٹیشن آیا تو مجھے حکم تھا کہ ہر اسٹیشن پر ان کو بوتل پلانی ہے۔ اب وہ تو مولوی سمجھ کر ہی انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا نا، اس میں بوتلیں ہوتی تھیں، وہ جو دباتے تھے اور وہ بنٹا سا ہوتا تھا، یہ کوکا کولا وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ تو میں بوتل لے آیا، تو کہنے لگے کہ یہ کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا جی آپ کے لیے، انہوں نے پی لی۔ اگلا اسٹیشن رائے ونڈ آیا، اتنے پھر گڈی کھڑی ہوئی، میں پھر لے آیا، کہنے لگے یہ کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا آپ کے لیے، کہ نہیں میں تو نہیں پیوں گا، یہ آپ پئیں۔ نہیں پیتے انہوں نے، اور منع کر دیا بالکل نہیں لانی۔ میں بڑا حیران ہوا ویسے۔ اچھا وہ ٹین کا بکسا تھا میرے پاس، وہ ساتھ میں اٹھایا پھرتا تھا۔ اب موگا آ گیا، اب میں اتر کر دیکھ رہا ہوں کہ باہر گوڑیوں پر لوگ آئے ہوئے ہیں، اور باجا گاجا بھی ساتھ ہے،
اور ان کے جو مدار المہام تھے نا، جو لیڈر کہہ لیں، وہ انصاری صاحب ہوتے تھے، لطیف انصاری کہلاتے تھے. وہ پروفیسر تھے موگا کالج میں. وہ اب میں اترا تو وہ تھے، کہنے کتنے ہے پروفیسر صاحب، کتنے ہیں سالک صاحب؟ میں نے کہا جی وہ تو نہیں آئے. کہ کون آیا؟ میں کہ میں بڑا زبردست بندہ لے کے آیا. کون ہے؟ میں کہ جی وہ تو کھود تر رہے نا. کی نام ہوتا؟ میں کہ جی معاشہ محمد. اور کتوں لیتا؟ میں قادیان تو. تیرا بیڑا غرق ہو جائے. وہ ہار شار لے کے سب چلو واپس. وہ ٹول ٹماکے لے کے، کوڑیاں شوڑیاں لے کے، کوڑیاں کٹھیاں کیتیاں سی علاقے دیاں، وہ سب چلے گئے. اب وہ کھڑے، گاڑی چلے گی، میں کھڑا ہوں اور اسٹیشن پہ شرمندہ ہو کر میں پرے کھڑا ہوں. وہ کہیں گے بیٹا آپ گھبرائیں نہیں، ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. یہاں بازار میں کچھ احمدیوں کی دکانیں ہیں، ہم وہاں چلتے ہیں. چنانچہ وہ میں نے وہ بکسا سا اٹھایا اپنا، اور انہوں نے بھی اپنا بیگ سا اٹھایا، اور ہم وہاں شیخ صاحب تھے، ان کی دکان تھی، وہ ہم پہنچ گئے. اور ہمارے صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم سیرت النبی کا جلسہ کریں گے اور یہی موقع میں ہی کریں گے، اور آپ فکر نہ کریں. بس جناب پھر سیرت النبی کا جلسہ ہوا. وہ حال میں تو نہیں ہوا، اور اس کو پریزائیڈ کیا ایک حافظ موگا. ہمارے بھی ہوتے تھے، ایک حافظ موگا اور ہیں، ایک حافظ موگا یہ ہیں. یہ حافظ موگا جو تھے یہ بڑے زبردست مناظر تھے ہمارے، اور عیسائیوں کے متعلق ان کی بہت معلومات تھیں، کیونکہ وہاں عیسائیوں کا بھی مرکز تھا. انہوں نے پریزائیڈ کیا. اس وقت مجھے پتہ چلا احمدیت کا، قادیان کا بھی.